بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ پاکستان عام لوگ پارٹی کے چیئرمین ملک نسیم صادق صاحب۔ آج ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے، اور جو موجودہ حکومت ہے کیا وہ صحیح سمت پر چل رہی ہے، جو وہ منشور لے کر آئے تھے کیا اس پر وہ عمل درآمد کر رہی ہے، یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد کیا پاکستان جو ہے وہ مستحکم ہوا ہے، پاکستان مضبوط ہوا ہے، یا پھر نیچے کی طرف جا رہا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جواب ہم ان سے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا، یہ حکومت جب آئی تھی ایک رجیم چینج آپریشن چلا تھا پاکستان میں سائفر کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے متعدد بار پھر اس کی جو نشاندہی بھی کی ہے۔ اس حکومت نے لانگ مارچ کیا تھا، ان کے اتحادیوں نے لانگ مارچ کیا تھا کہ مہنگائی ختم کریں گے، بے روزگاری ختم کریں گے، اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے آنے کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درست کر لی ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے رفیق صاحب آپ کا، اور آج کا جو آپ کا سوال ہے بڑا اہم ہے، پاکستانی عوام کو جاننا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ ایک تو رفیق بھائی میں آپ کو یہ واضح کر دوں، پاکستان میں اس وقت جو موجودہ حالات ہیں نا، یہ جنہوں نے طے کیا ہے، جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوری ہے، وہ ہے برطانیہ، وہ ہے امریکہ، اور وہ ہے اسرائیل۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی چھپی بات نہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے جس کو اکثر امپورٹ کہا جاتا ہے، یہ دو لڑائیاں لڑ رہی ہیں پاکستان میں، ایک پی ٹی آئی اور ایک نون لیگ۔ ہمارا دونوں جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم الحمدللہ اپنا وجود رکھتے ہیں عام لوگ پارٹی کے نام سے۔ یہ کٹ پتلی جو ہے نا، جو پلان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی گورنمنٹ چاہیے جس میں ہمیں پاکستان کے تمام اثاثاجات بھی ہڑپ کر لیں، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں انہیں بھی ہم کیسے کور کر سکتے ہیں، جس میں ایٹمی پاور ہے، جس میں جیسا کہ آپ کو پتا پاکستان کا چیف جسٹس بھی پاکستان نہیں لگا سکتا، یہ انہی کٹ پتلیوں کی طاقت سے لگتے ہیں، چیف جسٹس ہو، چیف آرمی ہو، یا کوئی بھی چیف ہو۔ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ غلاموں کی حکومت ہے، مطلب ہم غلام ہیں، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہم پھر حقیقی طور جی، پر بات تو حقیقت یہ ہے کہ ہم 75 سال سے غلام ہیں، ہم غلام ہو نہیں سکے، چونکہ جو ہم بیسک ہمارا آئین تھا اس کے مطابق ہمیں پاکستان ملتا، اسلامی ہمیں پاکستان ملتا، اور شاید ہمارا پاکستان تھا۔ رفیق بھائی میری بات تھوڑی سا نوٹ کیجئے گا، نمازیں، حج، روزے، زکوٰۃ اور دین کا کام انڈیا میں بھی ہو رہا تھا، بھارت میں اس سے بہتر ہو رہا تھا، اور وہاں پاکستان سے بہتر اور بہت زیادہ مسلمان تھے۔ پاکستان ریاست کیوں وجود میں آئی؟ کہ یہاں ہمیں اپنا نظام چاہیے، یہاں ہمیں اپنا سسٹم چاہیے، نظام اللہ کا، دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بیسک پاکستان بنانے کا مقصد تھا۔ تو جب انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے جو طاقتیں ہیں، برطانیہ میں نام کھل کے لے رہا ہوں، اسرائیل اور امریکہ، جنہوں نے پلان کیا 1717 میں، پھر 1776 میں، پھر چلتے چلتے 912 میں جب سلطان حمید کی سلطنت عثمانیہ ختم کی جاتی ہے، تو یہ پہلا ان کا اقدام تھا، اور دوسرا سعودی عرب تھا ان کا ٹارگٹ، تیسرا ایران کے ان کے دیکھ لے جو حالات ہیں، ایران میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں اور بھی کہا ہے کہ پاکستان میں بھی ان کا پلان کمپلیٹ ہے، کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے 2-3 فتنے پاکستان میں آ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ملالہ کے نام سے، آپ نے اچھا، دیکھا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک طویل جو ہے وہ ایک پلاننگ کرتے ہیں، 100-200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ جو یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ صرف 5 سال کے لیے ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ ووٹ لینا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ پلاننگ کرنی ہے، ملک جدھر مرضی جائے، مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اسی ڈگر پر چل رہی ہے؟ آپ مجھے 2 منٹ دے دینا تو آپ پورا پلان سمجھ جائیں گے، اور سننے والے بھی نا۔ ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے ان کا ایجنڈا صرف اسلام آباد ہوتا ہے، اسلام نہیں، ان کا ٹارگٹ صرف 5 سال ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ بربادی کی وجہ بھی یہی ہے۔ جو میں آپ کو پوری کہانی سنا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں، یعنی کہ اینڈ آ گیا کہاں؟ یہ امپورٹڈ حکومت پہ، یعنی کہ ہمارا IMF بھی ان کے ٹوٹل وہ ہینڈل کر رہا ہے، ورلڈ بینک وہ ہینڈل کر رہا ہے، میڈیا وہ ہینڈل کر رہا ہے سر، اس کے بعد آ جائیں آپ کی تجارت، آپ کی انڈسٹری، ABC، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ان کی کٹ پتلی ہیں۔ نواز شریف خاندان کو کیسے فارغ کیا گیا، زرداری خاندان کو کیسے فارغ کیا گیا، یہ آپ کے سامنے PDM کی شکل میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو آپ کے سامنے ہے، واضح ہے کہ کیسے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، سب اپنے اپنے کیسوں سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں۔
عوام کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کا یہ کہنے کا مطلب کہ یہ ایک سیاسی نعرے تھے جو عوام کو ریلیف دینے کے تھے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ سب ایک نعرے تھے، اصل مقصد ان کا کیسز ختم کروانا تھا. بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا خارجہ پالیسی پہ بات کرتے ہیں ہم کہ پاکستان اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے کل بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ بار بار ہر جگہ پہ شور ڈالتے رہے ہیں کہ پاکستان ڈوب گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ ہم رپورٹ آئے گی ورلڈ بینک کی، اس کے بعد پھر سوچیں گے کس طرح پاکستان کی مدد کی جائے. تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے پھر ایک جو بائیڈن کا بیان جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے آ گیا ہے. تو خارجہ پالیسی میں یہ کتنے کامیاب ہوئے؟ جو تنقید کر رہے تھے گزشتہ جو سابقہ حکومت تھی اس پر کہ وہ بالکل ناکام ہے خارجہ پالیسی میں. میں دیکھوں تو خارجہ پالیسی مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ ناکام ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جب جاپان سے مدد مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا پیسہ تو ملک سے باہر ہے، آپ ہم سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. جب سندھ میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے سیلاب کی، آپ مجھے بتا دیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک ویڈیو پیچھے لیک کی گئی جس میں تھا 6 ارب بلین کا انہوں نے حساب مانگا. یہ کہاں گیا جو زلزلے کے نام سے 2005 میں آیا تھا؟ تو یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے. رفیق بھائی آپ پوائنٹ نوٹ کریں، وہ کیسی خارجہ پالیسی، وہ کیسے آپ یقین کر لیں کس سیلاب کے نام سے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا ہوا، اتنا پیسہ اکٹھا ہوا کہ ہم سیلاب کے لیے ان کو ایک نئے ٹاؤن، نئی کوٹیاں، نئے ان کو زمینیں خرید کے دے سکتے تھے. یہ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ہوتا بھی یہ بیسی زیادہ نولی کے دور میں دیکھیے آپ نا. یہ جب آتے ہیں نوئے نے تو ایک دم بجلی پتہ چلتا پتہ آسمان پہ چلے گی، ڈالر آسمان پہ چلا گیا، پیٹرول آسمان پہ چلا. ایسے ہی ہوتا ہے، چیک کر لیں. جیسے 6 مہینے سال گزرتے ہیں کہتے ہیں گدر سے یہ ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. امپورٹنٹ دیکھیں وہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے ساکھدار باہر تھے، بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ شاید وہ چل بھی سکتے تھے. اور جب جیسے حکومت آئی ہے وہ ٹھیک ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب بھی ٹھیک ہو گئے، ریڈی بالکل تندرست بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹرائل ہے ساکھ صاحب کا، پاکستان آئے ہیں. اچھا نواز شریف آ رہا ہے. پھر وہ عمران خان صاحب وہ درست کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اس حکومت کا دڑن تختہ کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور ان کو جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے اس منصب پر. تو اس کے لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کا اقدام ٹھیک ہے، ان کو گھر بھیجنا چاہیے؟ جی عمران خان کے صرف اس وقت تک ہم حامی ہیں کہ چونکہ پاکستان میں 74 سال سے یہی فیملی جو تھے، نماز کا جملہ بولوں گا، جب سے آنکھیں کھولی ڈاکو دیکھے، چور دیکھے، لٹیرے دیکھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا. یہ 3-4 خاندان پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. ان کی اپنی 7-7 10 نسلوں کے لیے پیسہ اکٹھا کر لیا. اس حوالے سے ہم نے عمران خان سے کہا کہ آگے آیا شاید بہتر ہو، چینج ہو. تو یہ لانگ مارچ بالکل ہونا چاہیے. تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ یہ نظام سے ہمیں جان چھڑانی ہے. اگر نظام یہی رہنا ہے پھر عمران خان چھوڑ کے نسیم صادق آ جائے، رفیق صاحب آ جائے، یا ہم کسی حاجی صاحب کو بھی لے آئیں گے نا تو سر پھر نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں جمہوریت رہے گی تو پاکستان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمارا اپنا اصل نظام ہے جو ہمارے آئین میں ہے، وہ ہے دین اسلام کا نظام لایا جائے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسلامک ورلڈ آرڈر دے دیا تھا. انگریز کا نیو اسلامک ورلڈ آرڈر نہیں چاہیے. میں آپ کو رفیق صاحب ایک اور آپ کو بتاتا چلوں، چائنا اور رشیا اپنا ایک ورلڈ آرڈر لے کے آ رہے ہیں اور بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. ہم ان سے جمہوری جو ان کا ورلڈ آرڈر ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اگر چائنا اور رشیا کا آ گیا تو ہم تو وہیں رہ جائیں گے. پوری دنیا پہ ہم نے حکومت کی ہے. ہمیں عمران خان صاحب اگر اسی نظام کے لیے لڑیں گے تو خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لانگ مارچ کرنی چاہیے، کوشش جد و جہد کرنی چاہیے. ہمارا فرض ہے ہم ہر حال میں یعنی کہ ہوں گے آخری قطرے تک اللہ کے نظام کے لیے لڑیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری جنرل الیکشن ہونے چاہیے؟ یہ ملک جس مسائل سے دو چار ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کا حل جو ہے واحد وہ الیکشن ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں پہلے بھی کہا ہے کہ اگر وہی الیکشن 2018 والا، 2014 والا یا 2008 والا ہوگا نا تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور یہ سب ڈن کر کے آتے ہیں. ای وی ایم تو انہوں نے ختم کر دیا ہے، پہلے انہوں نے اوورسیز کا ووٹ بھی ختم کر دیا. تھوڑی سی چینجنگ تو آئی تھی سسٹم میں لیکن انہوں نے پھر ختم کر دیا. یہ نہیں چاہتے، میں بتاتا رہا ہوں، یہ نظام ایسا چاہتے ہیں جس میں ان کو پلیٹ میں رکھا چیز مل جائے نا. اور وہ جو طاقتیں، جو مافیا ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کسی کو خلائی ملوک کے نام سے کسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. بات سنیں، ہمیں ان پہ بھی دکھ ہے کہ اگر غلط پاکستان میں ہو رہا ہے تو آپ سوئے ہوئے ہیں. پاکستان کی سپریم عدلیہ جو ہے مجھے بتائیں وہ سوئی ہوئی ہے. عام بندہ ایک روٹی کے نوالے کے لیے مر رہا ہے، بجلی کا بل جمع نہیں کرا سکتا، بچے کی فیس جمع نہیں کروا سکتا، گیس نہیں کروا سکتا، جی ادویات دیکھ نہیں سکتا. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خودکشیوں کرنے پر مجبور ہیں. اپنے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جسم فروشی پہ مجبور ہیں. اب دیکھیں سفید پوش جو ہم مانگنے والی خواتین باہر آ چکی ہیں، یہ وہ ہے جن کو مانگنا بھی نہیں آتا. تو یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. اس حالات میں نو الیکشن جو یہ کہتے ہیں نا، میرے خیال میں الیکشن نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں وقتی طور وہ نظام چاہیے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ صدارتی نظام بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اسلام کے قریب تر ہے، مگر اس کے لیے اکثریت چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے اسمبلی میں، آئین میں وہ ترمیم کرنے کے لیے. سر کچھ بھی نہیں ہے.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام یہ پارلیمنٹ کرے گی یا یہ سینٹ کرے گی، کبھی نہیں ہو سکتا سر. یہ 1014 کے قریب اچھا، افراد کل چلتے ہیں. ایک ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 8 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ میدان مارے گی کہ یا پھر تحریک انصاف جو ہے وہ جولائی میں جس طرح انہوں نے ان کو ایک مات دی ہے سیاسی میدان میں، وہی جو ہے وہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے؟ جی میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا سیٹیں نکالے تاکہ نظام واقعی کچھ ہم بہتری کی طرف جا سکے. اگر وہ بھی صدارت نظام کے حامی ہیں، اسلامی صدارت نظام کے حامی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں اس ایشو پہ. تو پھر پی ٹی آئی کو سیٹیں مارنی چاہیے. مگر وہی بات کر رہا ہوں رفیق بھائی، نیچے وہی ڈاکو، وہی چور، وہی لٹیرے. جمہوریت کیا ہے؟ کیا وہ جمہوریت کا بھی آپ کو مل سکا؟ عام بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے. انہوں نے یو سی کا الیکشن 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کا کر دیا، ایم این اے کا 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کا کر دیا، ایم پی کا کر دیا. یہ جمہوریت تھی؟ یہ بھی ان کے منہ پہ تماچا ہے. یہ جو الیکشن آ رہی ہیں یہ خرید و فروخت ہے حضور. جس سے زیادہ ریٹ لگانا ہے رفیق بھائی اس نے میدان مارنا ہے. یہ تو وہ حال ہے یہاں. بہت بہت شکریہ. ملک نسیم صادق صاحب پاکستان عام لوگ پارٹی کے یہ چیئرمین تھے، اور انہوں نے یہ کھل کر بتایا ہے کہ یہ حکومت جس مقصد کے لیے آئی تھی اس میں وہ 100% کامیاب ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کروا لیے ہیں. عوام سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، وہ صرف ایک سیاسی نعرے تھے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہتر بنائی جائے گی، اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، بہتر حکمت عملی سے پاکستان کو اٹھائیں گے. وہ سب ایک نعرے اور دعوے تھے. اصل میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے تھے، اور اس میں وہ 100% کامیاب ہو چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.